بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور تجھ ہی سے ہر چیز کی ابتدا ہے، منتہا تو ہے، ابتدا تو ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے، اور میں خانی بے بقا ہوں، نام باقی ذات صفات تو ہے۔ تیرے پاس کیا نہیں اے خدا، میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح فدا، میری جاں فدا، میرا باپ اور میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ۔ تیرے در پہ لاکھوں اولیاء، تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، پھر بھی تیرا بھید کھل نہ سکا۔ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها۔ صدق اللہ العظیم۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد اور سب سے بڑا غمخوار ہے اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف جبر و تشدد، ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مکروب بھی ہے۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انسانوں کو زمین کے نیچے دبا دیا جاتا تھا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے عرب کی کچھ مختصر حالت بیان کر دوں۔ چنانچہ واقعہ ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ عرب کی ایک معصوم لڑکی جمیلہ کا دردناک واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے کہ میں کچھ مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، اگر میرے بعد لڑکا پیدا ہوا تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکید و وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند ماہ کے بعد ایک حسین اور جمیل لڑکی پیدا ہوئی، ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ ماں کی مامتا نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس چاند جیسی بچی کو زندہ درگور کر دے، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ بچی کی ماں چہکنم کی کشمکش میں پڑ گئی۔ آخر ایک روز اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو
کچھ بھی ہو میں اس بچی کو زندہ درگور نہیں کروں گی اور شوہر کے آ جانے سے پہلے بچی کو کسی دوسری جگہ بھیج دوں گی اور کہہ دوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے کہ اس کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک آ گیا، دیکھا کہ ایک حسین اور جمیل لڑکی اس کے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ اس چاند جیسی بچی کو کسی دوسری جگہ بھیج سکے یا کسی دوسری جگہ چھپا سکے۔ شوہر نے پوچھا یہ لڑکی کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ بیوی نے کہا پڑوسن کی ہے، کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر نے کہا واہ واہ، وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہے جن کے گھر یہ چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی اور کس قدر میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ دن بھر اس کی صورت کو دیکھتا رہوں اور باتیں سنتا رہوں۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل میں بچی کی محبت سما گئی ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے تو بیوی نے ہمت کر کے کہا یہ چاند جیسی لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ سنگ دل باپ کا اتنا سننا تھا کہ اس کی شفقت عداوت میں اور محبت دشمنی میں تبدیل ہو گئی اور آنکھوں میں خون اتر آیا اور فوراً ہی قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس بچی کی زندگی کا غروب آفتاب کر دوں گا۔ چنانچہ فوراً ہی کدال کندھے پر رکھ کر اپنے لخت جگر کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دور جنگل میں جانے کے بعد گڑھا کھودنا شروع کیا۔ گڑھا کھودتے وقت بے رحم اور سنگ دل باپ کے کپڑوں پر جو گرد لگ جاتی، معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں کو صاف کرتی جاتی اور معلوم کرتی جاتی ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بے رحم باپ کہتا ہے تجھے اس میں دفن کروں گا۔ بچی کہتی ہے ابا جان آپ مجھے کیوں دفن کرو گے، میرا قصور کیا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے تیرا قصور یہ ہے کہ تو دنیا میں کیوں آئی، تو دنیا میں کیوں آئی، تجھے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ معصوم جمیلہ باپ کی داڑھی سے گرد جھاڑتی جاتی اور کہتی جاتی ابا جان آپ مجھے دفن نہ کرے، ابا جان آپ مجھے دفن نہ کرے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گی، میں بھیک مانگ کر مزدوری کر کر اپنا پیٹ بھر لوں گی مگر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی۔ مگر سنگ دل باپ کے دل پر اس معصوم اور مجبور بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ آخر کار بے رحم باپ نے زبردستی بچی کو گڑھے میں ڈھکیل کر مٹی سے بھر دیا۔ دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے اس بچی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا۔ چنانچہ ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ ارے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، کہ امیر کا صحیح مصداق تھا کہ اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گھلاتی رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کے حمایتوں کے ساتھ ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑتے رہے جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے اور مورخ کا قلم رک جاتا ہے۔ خدا کی پناہ کبھی اس مبارک ہستی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں تو کبھی کوٹھوں کے اوپر سے اس معصوم ذات کے جسم پر کوڑے کرکٹ کے ٹوکرے پھینکے جاتے ہیں، کبھی اس مبارک جسم کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ظلم کی انتہا۔ اور وہی کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے امن کی جگہ اور سلامتی کی جگہ ہے، اور جب کبھی خدا کا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا تھا، کبھی رسیاں ڈال کر کھینچا جاتا تھا، کبھی اونٹ کی اوج رکھ دی جاتی تھی جس میں منوغلاظت ہوتی تھی۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظلم صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقے سے ستایا جاتا۔ کبھی ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا، مکے کی تندور کی طرح تپنے والی زمین
اور دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی تھی۔ کبھی ان غلامان مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے تھے، کبھی گردنیں مروڑی جاتی تھی، کبھی دھوئیں میں بند کر دیا جاتا تھا، کبھی گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں بند کر کر پھینک دیا جاتا تھا۔ ان سب کے باوجود ان کی زبان سے یہی کلمات نکلتے تھے، ارے او ظالمو، اگر جان مانگو تو جان دے گے، مال مانگو تو مال دے گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے۔ محترم حضرات، یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، اس میں بزرگوں کی محنت ہے، نبیوں کی بہت اچھی محنت ہے، اور آج ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا اس کو معاف کر دو، یہ سیرت ہے۔ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مسجد میں آنے کی سنتیں ہے، پہلے سیدھا پیر رکھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعتکاف کی نیت کر کے آئے۔ بتاؤ کون کون طلبہ ہے؟ اعتکاف کی نیت کی کسی نے؟ یہ سنت ہے اعتکاف کی نیت کرنا۔ جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ دعا کس کس نے پڑھی ہے؟ ان سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم پڑھ تو لے گئے، پڑھ تو سب لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ جب ہوگا جب ہم اس پہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، جبھی تو اللہ کے یہاں مقبولیت ہوگی۔ محنت کرو، محنت سے پڑھو، اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرو۔ اگر ادب نہیں ہوگا تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ استاذوں کا ادب، مدرسے کا ادب، استاذوں کی جوتی سیدھی کرنا، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، کیونکہ جب ہم استاذوں کی خدمت کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ یہ آتا ہے، کوئی اگر استاذ کی خدمت کرتا ہے تو اسے علم ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ علم۔ اور اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو کیا ملے گا؟ دولت، مال۔ اور قرآن پڑھو خوب، جو حافظ ہے وہ کئی پارے پڑھے، ماشاءاللہ قرآن تو پڑھتے ہی ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے ادب۔ کسی نے کہا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم اپنے استاذوں کا ادب کرو گے تو تمہارا بھی ادب کیا جائے گا۔ سنتوں کی پابندی کی جائے، سب سے پہلے تہجد کی پابندی کی جائے، تسبیحات کی پابندی کی جائے، جو سنتیں ہیں سب چیزوں پہ عمل کیا جائے۔ وضو کی سنتیں ہے، کھانے کی سنتیں ہے، بیت الخلاء میں جانے کی سنتیں ہے، قرآن کریم کا لحاظ کیا جائے، جس چیز کو پڑھتے ہو اس کا ادب کیا جائے، جس چیز کو پڑھتے ہو اسے چوما جائے، بار بار سینے سے لگایا جائے، بار بار چوما جائے، پیار کی نظر سے دیکھا جائے، اور اپنے استاد کی خدمت کرتے رہو، انشاءاللہ علم ضرور ملے گا۔ کرو گے ان باتوں پر عمل انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔